اور سائے میں جا کر ہمیں سکون ملتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کرو، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچو میرے بھائیوں، پیارے صاحب کے عرس میں آنے والوں، ذرا تصور کرو۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، وہ بھی ذرا غور کریں۔ جب مئی کے مہینے کی دھوپ ہمیں سائے کو تلاش کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اور ہم سایہ تلاش کرتے ہیں، اور اگر دھوپ میں تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، دھوپ لگ جاتی ہے، لو کا اثر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس دن نہ آسمان ہوگا، نہ آسمان کا سائبان ہوگا۔ اس دن اللہ اکبر، سورج اپنے پورے شباب کے ساتھ چمکے گا اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہے گا۔ آج سورج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن سورج جو ہے اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اس دن بھی تو ہمیں سائے کی تلاش ہوگی۔ اللہ اکبر، مگر آج ہم سائے میں اپنی طاقت کے بل پر چل کے جاتے ہیں، آج ہم سائے میں اپنی قوت کے بل پر چل کر جاتے ہیں، آج ہم سائے میں اپنے منصب اور مقام کی بنیاد پر چل کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہاں دھوپ ہوتی تو اتنا بڑا مجمع کبھی یہاں اکٹھا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور اگر جمع ہو بھی جاتے تو کوئی نہ کوئی سایہ کوئی ادھر تلاش کرتا، کوئی ادھر تلاش کرتا، کوئی ادھر تلاش کرتا۔ اللہ اکبر، اور محبتیں دیکھنے کے قابل رہتی، اس لیے کہ جب سایہ تلاش کرنے کی بات آتی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں جو ہم ایک دوسرے کو محبت پیش کر رہے ہیں، جب سایہ تلاش کرنے کی بات آتی تو میں اپنے لیے سایہ ڈھونڈتا، کوئی اور اپنے لیے سایہ ڈھونڈتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو، قیامت کے دن کوئی درخت نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سائبان نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کھلے آسمان، بلکہ آسمان بھی نہیں ہوگا، کھلے میدان میں سب جمع ہوں گے، زمین بھی نہیں ہوگی بلکہ پیروں کے نیچے تانبا ہوگا۔ اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ زمین تانبے کی ہوگی اور وہ بھی شعلے اگل رہی ہوگی، وہ بھی آگ اگل رہی ہوگی۔ اس دن صرف ایک سایہ ہوگا جسے عرش کا سایہ کہتے ہیں، اللہ کے عرش کا سایہ، اور وہ سایہ کسی کو نہ نسب کی بنیاد پر ملے گا، نہ ڈگری کی بنیاد پر ملے گا، نہ حسن و جمال کی بنیاد پر ملے گا، نہ خطے کی بنیاد پر ملے گا، نہ قبیلے کی بنیاد پر ملے گا۔ اس دن سایہ صرف عرش کا ان لوگوں کو ملے گا جن کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اور سن لو، جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا 50,000 سال کا قیامت کا دن اس کے لیے ظہر کی 4 رکعت کے برابر کر دیا جائے گا انشاءاللہ، اور پھر وہ ہواؤں میں رہے گا، وہ سکون میں رہے گا، وہ چین میں رہے گا۔ پورا میدان محشر ہنگامہ آرائیوں سے مزین ہوگا، اور عرش کے سائے میں رہنے والے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے اپنے آپ کے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے، تھوڑے سے وقت میں آج میں آپ کے سامنے کچھ اعمال ایسے پیش کرتا ہوں۔ رحمت عالم، مالک کونین، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے، اپنی امت پر کرم کرتے ہوئے ہمیں کچھ عمل ایسے بتائے ہیں، اگر کوئی ایسا عمل کرے تو اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آئیے کچھ اعمال سیکھ لیجئے، کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ عرش کا سایہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ سوچو تو صحیح، 50,000 سال کا میدان محشر ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا تو کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر، اتنا مختصر کر دیا جائے گا، اور کن کو عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک روایت میں، بلکہ کئی روایتیں کل بھی میں نے صورت میں بیان کیا، احباب نے کہا اس کی آگے کی گفتگو کر دی جائے۔ میدان محشر میں جن جن لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، وہ احادیث جب جمع کی جاتی ہے تو ان کی تعداد 70 تک پہنچتی ہے، اور یہ 70 کی تعداد حتمی نہیں ہے بلکہ اہل علم تحقیق کریں تو اور بھی پہنچ سکتی ہے۔ وقت میں جتنی گنجائش ہے، 1 گھنٹے کا ٹائم ہمارے پاس تھا جس میں سے 10 منٹ کا ٹائم تو نکل چکا۔ تھوڑی دیر میں میں آپ کے سامنے ان کے نام پڑھتا ہوں، ان کے اعمال پڑھتا ہوں جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ توجہ سے سن لو، اللہ رب العزت کے بندو، اللہ کی باتیں سننے کے لیے آئے ہو، رسول اللہ کی باتیں
باتیں سننے کے لیے آئے ہو, عرس کی تقریب میں حاضری دینے کے لیے آئے ہو, کچھ اعمال ایسے کر لو کہ ہمیں بھی عرش کا سایہ مل جائے. آئیے اب میں نے جو گفتگو کل کی تھی اسی سے منسلک, تاکہ اگر آپ کو دونوں کو سننا ہے جوائن کر کے تو کل کی گفتگو سن لے. میں آگے کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جن کو عرش کا سایہ ملے گا وہ کون خوش نصیب ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وہ لوگ جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتے ہیں اور الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتے, اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر, ذرا اندازہ تو کریں, سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیا, الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیا, انہیں عرش کا سایہ ملے گا. آپ مجھے بتائیں کیا ہم اس طرح سے صدقہ دیتے ہیں؟ پہلی بات تو آج مسلمانوں میں صدقہ دینے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. جس دن اس قوم کو صدقہ دینے کی اہمیت پتہ چل جائے گی, جب صدقے کی بات کرو تو لوگ ڈرنے لگتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ابھی صدقے کی بات کے بعد فوراً چندے کا اعلان نہ کر دیں. میں یاد رکھنا, ہم چندے کا اعلان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یاد رکھیے الحمدللہ ہم دین کا کام کرتے ہیں, چندے ہی سے کرتے ہیں, مگر یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ احسان ہے, ہم غلام بن کر کے کسی سے چندہ نہیں مانگتے, اور انشاءاللہ یہاں چندہ مانگا نہیں جائے گا. جب بھی صدقے کی زکوٰۃ کی ترغیب دلاؤ تو لوگ ڈرنے لگتے, ابھی چندے کا اعلان کریں. چندے کے لیے نہیں, دین بتانے کے لیے, مذہب بتانے کے لیے, مسلک بتانے کے لیے, حدیث بتانے کے لیے. اور ایک بات بتاؤں, اگر چندے کا اعلان کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر احسان نہیں کرتا, وہ آپ پر احسان کرتا. اور ہم دیتے ہیں تو ہم اداروں پہ احسان نہیں کرتے, اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں. اسی لیے اس میں پریشان مت ہوا کیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو, اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. یعنی جب تم میں کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو. وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے, جب تم صدقہ دیتے ہو تو تم پر آنے والی مصیبت سے, جو مصیبت آسمان سے اتر رہی تھی, تم نے صدقہ دیا تو تمہارا صدقہ اس مصیبت سے جنگ کرتا ہے, اس مصیبت سے لڑائی کرتا ہے. ہے کسی میں ہمت بلاؤں سے لڑنے کی؟ بڑے بڑے پہلوان بلاؤں سے نہیں لڑ سکتے, یہ صرف صدقے کی قوت ہے جو ہماری بلاؤں سے لڑتا ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب صدقے میں اور بلاؤں میں جنگ ہوتی ہے تو بلائیں ہار جاتی ہے, صدقہ جیت جاتا ہے, صدقے کی برکت سے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہے. نعرہ رسالت یا رسول, اسی لیے جب سفر پہ نکلو تو صدقہ دے کر نکلو. بچوں کو بیمار دیکھو تو صدقہ دے کر کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. بے فقیر قادری رسول اللہ کی حدیث پر یقین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, واللہ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مجھے خطرہ اس کا, خطرہ اس کا, چیک کراؤ, پہلے صدقہ دو پھر چیک کراؤ, رپورٹ تبدیل نہ ہو جائے تو پھر کہنا. اس لیے کہ ہمیں اپنی بات پر یقین نہیں ہے, ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی بات پر یقین ہے. اور میں یہ بات آپ کو صرف حدیث کی صداقت اور سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں, یہ بات حدیث کی سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ سن بھی رہے ہوں. ہمارے ایک عزیز, میں نے کئی جگہ بیان کیا, ایک عزیز, ان کی بہن کو ڈاکٹر نے کہا اگر آپ اسٹیج سے اترتے وقت ان کا نمبر لیجئے, ان کے شہر کا نام لیجئے اور آپ بات کیجئے. بھی ہم لوگ کوئی قصے گڑھ کر کے کہانیاں نہیں بیان کرتے, اس لیے کہ یہاں ہمیں کسی کی کرامت ہی بیان نہیں, حدیث کی صداقت بیان کرنا. اور حدیث کی صداقت کو اگر کوئی اپنی کرامت کہتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. ہاں, اس لیے کہ کچھ لوگ صداقت حدیث کو بھی اپنے پلے میں باندھنے کی کوشش میں. اللہ کے بندے, ہماری سب سے بڑی کرامت ہم سے خود سن لو. ہم لوگوں کی سب سے بڑی کرامت ہم سے سن لو. کبھی میں نے کیا بیان میری کرامت, آج سناتا ہوں. حدیث کی صداقت اب بعد میں سن لو, پہلے میری کرامت سنو. ہماری کرامت کیا ہے؟ اتنے بڑے پاپی, گنہگار, بدکار اور سیاہکار ہونے کے باوجود بھی زمین پر عزت کے ساتھ جی رہے ہیں, اس سے بڑی ہماری کوئی کرامت ہی نہیں ہے.
ایسے پاپی لوگ بھی، ہمیں تو زمین میں دھس جانا چاہیے تھا، ہم پر تو پتھر برس جانا چاہیے تھا، ہم پر تو آگ برس جانا چاہیے تھا، لیکن اتنے پاپ اور جرائم کے باوجود بھی اب اس کرامت کو کیا نام دیجئے گا، بلکہ یہ کرامت نہیں ہے، اصل میں یہ مدینے کی سرکار کا کرم ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ لیکن اس کرم کو ہم نے کرامت اس لیے کہہ دیا کہ کسی نے پوچھا تھا حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بستامی سے کہ آپ کی کرامت کیا ہے؟ کہا بیٹا اتنا پاپی ہو کر زمین پر چل رہا ہوں، یہی میری سب سے، حالانکہ ان کی عاجزی تھی لیکن یہ ہمارے لیے حقیقت ہے، ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں، ہم سے بڑا کوئی خطا کار نہیں، ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، ہمارا تو بس معاملہ یہ ہے کاش کہ ہم برابر سرابر چھوڑ دیے جائیں، یہی اپنے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ بس اللہ اور اس کے محبوب کے کرم سے بڑی امیدیں اور بڑی امیدیں انشاءاللہ، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال تو میں نے کہہ دیا، عرض کیا کر رہا تھا، کرامت کے طور پہ نہیں، حدیث کی صداقت کے طور پہ۔ ایک عزیز نے فون کیا، ہم لوگ کئی سال پہلے کی بات ہے، عملنیر میں سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تھا، اجتماع کی تشہیر کے لیے ہم گلی گلی کوچے کوچے دیہات اعلان کرتے پھر رہے تھے، لوگوں کو اجتماع کی دعوت دینے کے لیے۔ عزیز کا فون ہے، میری بہن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ICU میں ہے، اور کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ، خدمت کرو، یہ چند گھنٹوں کی چند منٹوں کی مہمان ہے۔ کہا اچھا، کہا کہ سید اگر آپ آ جائیں نا تو میرا عقیدہ ہے میری بہن بچ جائے گی۔ ہمارے عزیز بہت سے علماء اور مبلغین ساتھ میں موجود تھے، اور میں نے کہا کہ ہمارے جو ہے وہ حضرت علامہ رفیع الدین اشرفی صاحب پربنی کے نگراں ہوتے تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے، اور عزیز میں نے کہا یہ پاگل لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ آ جائے تو بہن بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا اس کی بہن رہے یا انتقال کر جائے یہ اس کی عقیدت ہے، اگر اس نے یہ کہا کہ آپ کے آنے پہ بہن بچ جائے گی تو آپ کو جانا چاہیے، اگر آپ نہیں گئے اور انتقال ہو گیا تو پوری زندگی داغ رہے گا کہ سید سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں لیکن میری بہن کو دیکھنے نہیں آیا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، ابھی پروگرام چھوڑیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے، چل کے دعا کر دیتے ہیں۔ وہاں پہنچے، رستہ بھر سوچتے رہے، جہاں دواخانے میں جانا تھا آدھے سے پون گھنٹے کا فاصلہ تھا، سوچتے رہے کہ کریں تو کیا کریں، اتنی عقیدت کے ساتھ اس نے بلایا، کریں تو کیا کریں۔ گئے اور جانے کے بعد بہن پر سورۃ الفاتحہ دم کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے لگے کہ کیا کہیں کیا کریں کہ یہ بچ جائے، اس کی عقیدت کی اللہ لاج رکھ لے، عزت کا سوال ہے۔ فوراً ایک خیال آیا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فون نمبر لے لیجئے گا، ویسے آپ میری بات پہ یقین کرتے ہیں لیکن آپ فون نمبر لے سکتے ہیں، لے لیجئے گا، بات کر لیجئے گا۔ ہم لوگ جب نکلنے لگے تو میں نے کہا ایک کام کرو کہ جان کا صدقہ دو، حضور کی بات یاد آئی، کہا جان کا صدقہ، کہا جان کا صدقہ، میں نے کہا مرغی بکرا کچھ بھی ذبح کرو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہا اتنی رات کو کہاں ملے گا، میں کہا ڈھونڈو کچھ بھی کرو، مرتے کیا نہ کرتے۔ انہوں نے بکرا یا بکری جو بھی تلاش کیا اور اس کے بعد ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد یہ تقسیم ہو گیا، گھنٹے 2 گھنٹے کے درمیان یہ معاملہ تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم جب نکلے ہیں وہاں سے صدقے کے بعد تو ڈاکٹر نے کہا وہ سفید پگڑیوں پہ کون لوگ آئے تھے؟ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جب سے وہ لوگ نکل کر کے گئے اس کی صحت بہتر ہونے لگے۔ وہ بہن ابھی بھی موجود ہے، اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی، بہن ابھی بھی موجود ہے۔ آپ غور فرمائیے، یہ رسول اللہ کی حدیث کی برکت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ کر کے دیکھو۔